ظاہری طور پر تو نافرمانی نہیں کی، انہوں نے یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے جو ان کے دل کے اندر بات آئی، جو ان کے ذہنوں میں گمان آیا، وہ یہ تھا کہ چونکہ ہمیشہ جنگ میں یہی ہوتا ہے کہ جب دو فریق آپس میں ٹکراتے ہیں تو ایک فریق جب جنگ چھوڑ کر، میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے تو وہ شکست خوردہ ہوتا ہے، اور جب بھاگ گیا تو اس کے بعد اب میدان خالی ہے، تو ظاہری عقل تو یہی کہتی ہے، ظاہری حالات یہی کہتے ہیں کہ اب میدان صاف ہے، لہذا اب لڑائی والا معاملہ تو ختم ہو گیا، تو ہم نے جو مال غنیمت ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اب اکٹھا کر لیا جائے، سمیٹ لیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے ظاہری حالات جو ہیں کچھ بہتر ہو جائیں اور اگلی جنگ کے لیے اس کے اندر تیاری کی جائے۔ اپنے طور پہ انہوں نے صحیح سوچا، صحیح کیا، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہمیں پیغام دینا تھا اور جو امت کو سمجھانا تھا کہ کبھی بھی ظاہری حالات کو نہیں دیکھنا، کبھی بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے۔ تو چونکہ یہاں پر آقا دو جہان نے ارشاد فرمایا تھا، اور آپ جو کچھ دیکھ رہے تھے اور جو کچھ جانتے تھے، وہ قیامت تک امت میں کوئی ایسا شخص نہیں دعویٰ کر سکے کہ میں بالکل ان کی طرح دیکھتا ہوں یا جانتا ہوں۔ یہ تو جس کو جو کچھ ملتا ہے آقا کے تصدق سے اور ان کی عنایت سے ملتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہری طور پر صحابہ اکرام سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، تو اس غلطی اور نافرمانی کی وجہ سے خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور بڑے جنگی مہارت رکھتے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جو 50 تیر انداز درے کے اوپر کھڑے کیے گئے تھے وہ تو نیچے آ رہے ہیں، تو اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنے ساتھ چند گھوڑ سواروں کو لیا اور پہاڑ کے اوپر سے چکر لگا کر پیچھے سے آ کر اس درے سے اس نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب اچانک جو حملہ ہوا، مسلمانوں کے گمان میں بھی نہیں تھی یہ بات کہ ہم میدان میں ہوں گے اور جناب اوپر سے حملہ اور اسی جگہ سے جہاں سے آقا دو جہان نے وہ 50 تین انداز کھڑے کیے تھے، اسی جگہ سے ہی عین حملہ ہوا۔ وہ جو پانچ چند جو اس درے کے اوپر کھڑے گئے 50 تیر انداز سے، ان کا جو سپہ سالار بنایا گیا تھا، جو ان کا سربراہ بنایا گیا تھا، اس نے بھی بڑا شور مچایا کہ آپ نیچے نہ اتریں، سرکار کا بھی حکم نہیں آیا، لیکن 2-4 بندوں کے علاوہ باقی سارے ہی نیچے اتر آئے۔ تو اس خالی میدان کو دیکھتے ہوئے خالد بن ولید نے اپنا جو اس کا جنگی تجربہ تھا اور جو اس کی جنگی مہارت تھی، اس نے اس کو استعمال کرتے ہوئے اسی درے سے اوپر سے آ کر اوپر سے حملہ جب مسلمانوں پر کیا، تو مسلمان نیچے میدان کے اندر تھے۔ اب اچانک حملہ جب ان پر ہوا تو مسلمان حواس باخاتہ ہو گئے اور وہ پزل ہو گئے، تو پھر وہ بھاگے اور میدان کے اندر افراتفری مچ گئی، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے مسلمانوں کو شہید کر دیا، اتنی وہاں پر افراتفری پھیلی۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، جب تم نے بزدلی دکھائی اور تم نے جھگڑا کر لیا فی الامر، اس کام کے اندر۔ کس کام کے اندر؟ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا، ان کے اندر آپس میں تنازع ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے جنگ جیت چکے ہیں، یہ حکم صرف یہی تک تھا، جنگ جیت چکے ہیں، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں، کافر جو ہیں وہ ہار چکے ہیں، میدان خالی ہے، تو اب ہمیں نیچے اتر کر مال غنیمت کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ اور چند کہہ رہے تھے نہیں، چونکہ سرکار کا حکم ابھی نہیں آیا لہذا ہمیں نیچے نہیں اترنا چاہیے۔ تو اس بات کے اندر ان کا آپس میں تنازع تھا۔ تو اللہ فرماتا اس وقت ہم تم بزدل ہو گئے اور تم نے جب اس کام کے اندر آپس میں جھگڑا کر لیا، تنازع کر لیا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کر لی میرے محبوب کی اس وقت جب تم نے اپنے پسندیدہ چیز کو دیکھ لیا۔ یعنی ظاہر ہے اس وقت مال غنیمت تھا اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت بھی تھی، اور مسلمان یہ پسند کر رہے تھے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دنیاوی مال ملے، تاکہ ہم، نیت ان کی اچھی تھی کہ اس مال کے ذریعے ہم آنے والے وقت کے لیے تیاری کریں، اور جتنا ہمارے پاس دنیاوی ساز و سامان زیادہ ہوگا ہم اچھے طریقے سے آنے والی جنگوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ لیکن چونکہ ادھر نافرمانی سرکار کی ہو گئی، حکم عدولی سرکار کی ہو گئی، تو اس لیے ان کا یہ فعل بالکل بظاہر اللہ کی رضا کے والا ہی تھا، لیکن اللہ رب العزت قیامت تک کے لیے اس امت کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ بے شک میری رضا کے لیے سارے کام کرو، لیکن میرے محبوب کی نافرمانی ہو جائے تو پھر سمجھو اس میں برکت نہیں ہو سکتی، اس میں خیر